السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رینات ٹیوشن سینٹر، اور آج کی یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا ایک تسلسل ہے جس میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے بارے میں بات کی تھی۔ ضمائر منفصلہ تین قسم کی ہوتی ہیں: وہ ضمیریں جو غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، نمبر دو وہ ضمیریں جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور نمبر تین وہ ضمیریں جو متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے وہ ضمیریں جو غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی وضاحت کی تھی مختصر سی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مخاطب اور متکلم کی ضمیروں کے بارے میں بات کریں گے۔ ضمائر منفصلہ مخاطب، یعنی اگر واحد شخص مخاطب ہے تو اس کے لیے واحد کی ضمیر، دو ہیں تو تثنیہ کی، اور دو سے زیادہ ہیں تو جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اگر مخاطب مذکر ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کہتے ہیں، جیسے انتا۔ اور اگر دو ہیں تو اس کے لیے انتما، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد۔ اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے جمع کی ضمیر استعمال ہوگی، جیسے انتم تم سب مرد۔ اب یہ انتا، انتما، انتم، یہ سٹینڈرڈ عربک میں اس طرح بولا جاتا ہے، معیاری عربی میں جس کو آپ ادبی عربی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام بول چال کی عربی میں انتا کی جگہ انتا، یعنی الف کے نیچے زیر دے کر بولتے ہیں، جیسے انت، انتا، انتما، انتم۔ اور اگر مخاطبین مؤنث ہیں تو اس کے لیے مؤنث مخاطب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اگر واحد ہے تو اس کے لیے انتی تم ایک عورت، اور دو ہیں تو انتما تم دو عورتیں، اور دو سے زیادہ ہیں تو انتنا تم سب عورتیں۔ اب یہاں بھی انتی کی جگہ پہ انتی، اور انتما کی جگہ پہ انتما، اور انتنا کی جگہ پر انتنا عام بول چال میں کہا جاتا ہے۔ ضمائر منفصلہ متکلم، یعنی بولنے والا شخص، واحد، تثنیہ، جمع۔ اگر واحد ہے تو وہ کہے گا انا، میں ایک۔ تثنیہ کے لیے کوئی ضمیر مخصوص نہیں ہے، بلکہ جمع کی ضمیر ہی تثنیہ میں استعمال ہوتی ہے، جیسے نحن، ہم سب۔ عام بول چال میں انا انا ہی ہوتا ہے، جبکہ جمع کے لیے نحن کی جگہ پہ احنا، بعض دفعہ بولتے ہیں احنا۔ آئیے اب کچھ مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ انت عبد اللہ، یہ حمزہ، عربی میں حمزہ کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انت عبد اللہ، کیا آپ عبداللہ ہیں، یا کیا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ لا انا زید، نہیں میں زید ہوں۔ اس میں انت مخاطب کے لیے استعمال کی جانے والی ضمیر ہے، جو پروناؤن کے طور پر، جیسے انگلش میں یو کے لیے ڈو، آر یو عبداللہ، عبداللہ کیا آپ عبداللہ ہیں، اور لا انا زید، نو آئی ایم زید۔ اب یہاں پر انا آئی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں زید ہوں۔ من انتما، آپ دونوں کون ہو؟ نحن مہندسون، ہم انجینئر ہیں۔ اب نحن، یہ بول چال کی زندگی میں احنا مہندسین بولیں گے، لیکن جو سٹینڈرڈ عربک ہے اس میں نحن مہندسون، ہم انجینئر ہیں۔ من انتی، تم ایک عورت کون ہو، تم کون ہو۔ اب انتی، یہاں پر یہ تا کے نیچے جو زیر ہے یہ اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے کہ ہم کسی واحد مؤنث مخاطب سے مخاطب ہیں۔ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ انتن معلمات،
अअंतुन्न मुअल्लिमात, क्या तुम सब औरतें टीचर्स हो, क्या तुम सब औरतें उस्तानियाँ हो। ला नहनु मुहंदिसात, नहीं हम इंजीनियर्स हैं, नहीं हम इंजीनियर्स हैं। अंतुम अगनिया, यहाँ पर अंतुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर मुखातब, यानी हम बहुत सारे तीन या तीन से ज़्यादा लोगों से जब आदमी मुखातब होता है तो उसके लिए अंतुम की ज़मीर इस्तेमाल होती है। यानी अंतुम, तुम सब, अगनिया दौलतमंद हो, तुम सब दौलतमंद हो। अंतुम तुल्लाब, अब जो हमज़ा है इसका मतलब ये होगा क्या अंतुम, तुम सब मर्द, तुम सब मुज़क्कर, तुल्लाब स्टूडेंट हो या तालिब इल्म हो, क्या आप सब तालिब इल्म हैं। नअम नहनु तुल्लाब, नअम, नअम का मतलब होता है हाँ, जैसे ला का मतलब नहीं, नअम का मतलब हाँ। नहनु तुल्लाब, हाँ हम सब तालिब इल्म हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बल्कि घंटी को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आपको मौसूल हो सके। शुक्रिया।